بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حنیف جلندھری ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دینی مدارس اور جامعات کی سب سے بڑی اور سب سے اولڈ تنظیم ہے۔ اس کا قیام 1959 میں عمل میں آیا تھا۔ جامعہ خیر المدارس ملتان، جس کا میں محتمم اور سربراہ ہوں، اسی میں اس کا پہلا اجلاس ہوا اور اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے اس وقت کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت، بلتستان اور قبائلی علاقہ جات سمیت ہر گاؤں اور دیہات، چھوٹے بڑے شہروں کے تقریباً 15,000 مدارس اور جامعات ملحق ہیں، اور ان 15,000 مدارس میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ دینی مدارس اور جامعات کا یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اور عالم اسلام میں اتنے بڑے تعلیمی نیٹ ورک کی کوئی مثال نہیں ہے۔ گزشتہ 16 سال سے تقریباً میں اس تنظیم کا سیکریٹری جنرل ہوں۔ اس حوالے سے دینی مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اور دینی مدارس کے نظام امتحان اور دینی مدارس کے بارے میں کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے۔ اسلام اور دینی مدارس یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دیا کہ آپ توحید کی دعوت دیں، سب سے پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ آپ اپنی رسالت کا ذکر فرمائیں، سب سے پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ جہاد کی طرف لوگوں کو بلائیں، بلکہ سب سے پہلا حکم تعلیم کا دیا، پڑھنے کا دیا، اور آپ کے ذریعے پوری امت اور انسانیت کو یہ حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلی جو وحی آئی وہ پڑھنے کی آئی، اور صرف اتنا نہیں آیا کہ پڑھیے، بلکہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پڑھنا وہ ہے جس سے رب کی اور خالق کی پہچان ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، جس سے اللہ کی ذات و صفات کا اور احکام کا پتہ چلے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعارف دینی علوم سے ہوتا ہے، شریعت کے علوم سے ہوتا ہے، وحی اور نبوت کے علوم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے دینی مدارس کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ ایک ساتھ چلی ہے۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دار ارقم میں دینی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، وہیں اسی مسجد نبوی میں صفہ چبوترے پر مدرسہ بھی قائم فرمایا۔ تو اسلام کو مدرسے سے اور مدرسے کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری تاریخ میں اسلام کی تعلیم کا بنیادی جو مرکز اور محور ہوتا تھا وہ مدرسہ ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں تعلیم کا کوئی دوہرا نظام نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس میں یکسانیت نظر آئے گی۔ ایک ہی چھت کے نیچے دینی علوم بھی ہوتے تھے اور جدید تعلیم بھی ہوتی تھی۔ دور حاضر کی جو وقت کی ضرورت ہوتی تھی اس کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب مغربی استعمار آیا اور اس نے وہاں آ کر قبضہ کیا تو وہاں آ کر دینی تعلیم کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور فوری طور پر دینی تعلیم کے سلسلے کو بند کر دیا گیا۔ تو ضرورت پڑی کہ دینی علوم کی افادت اور اشاعت کا کوئی سلسلہ جاری ہو۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے اور علماء نے دینی علوم کی حفاظت اور اشاعت کے لیے وہاں ایک نظام قائم کیا،
اور اس طرح پر دینی علوم محفوظ رہے اور آج تک الحمدللہ محفوظ ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلیم کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری علماء پر نہیں ہے بلکہ ارباب اقتدار پر اور حکومتوں پر ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ فرق جو قائم کیا گیا یہ علماء کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ علماء کو تو مجبور کر دیا گیا کہ وہ دینی علوم کی حفاظت کریں، جب دینی علوم کو اور قرآن و سنت کے علوم کو بے دخل کر دیا گیا اور ان کو نکال دیا گیا۔ ہمارے نصاب تعلیم میں جہاں پر فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، عربی ادب ہے، عربی گرامر ہے، فصاحت و بلاغت ہے، منطق و فلسفہ ہے، وہاں پر جدید تعلیم کے مضامین بھی ہیں جن میں انگلش ہے، سائنس ہے، میتھ ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اسی طرح کمپیوٹر سائنسز کے کورسز ہیں۔ دینی مدارس کی خدمات اور دینی مدارس کے نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نصاب تعلیم کا جائزہ لیا جائے۔ دینی مدارس کا نصاب تعلیم بنیادی طور پر وہی ہے جو صفوہ چبوترے پر قائم ہونے والے مدرسے کا تھا، جو مدرسہ نبوت کا تھا، اس لیے کہ اسلام کی نظر میں جو علم ہیں وہ دو قسم پر ہیں، ایک وہ علم جن کو مقصد کہا جاتا ہے اور ایک وہ جن کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنا گھر بنائیں تو اس میں ہمارا بیڈ روم ہمارا مقصد ہوتا ہے، آرام کا کمرہ، اور کچن اور باتھ روم وغیرہ وہ ضرورت کے درجے میں ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی گھر آدمی کچن کے لیے نہیں بناتا یا باتھ رومز کے لیے نہیں بناتا بلکہ وہ اپنے بیڈ روم کے لیے بناتا ہے اور اپنے آرام کے کمروں کے لیے بناتا ہے۔ اسی طرح پر اس مثال سے سمجھا جائے کہ قرآن و سنت کے علوم، وحی اور شریعت کے اور نبوت کے علوم یہ مقصد ہیں، اور سائنس اور انگلش اور ریاضی اور اسی طرح دیگر جدید مضامین جو ہیں ان کو حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت سے بھی انکار نہیں، مقصد سے بھی انکار نہیں، نہ ہی مقصد کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ضرورت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ دینی علوم یہ ہمارے مقصد ہیں، تو دینی مدارس کا بھی بنیادی مقصد جو ہے وہ دینی علوم کا تحفظ بھی ہے اور دینی علوم کی اشاعت بھی ہے۔ دینی مدارس کے نظام تعلیم کے اندر صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ تربیت بھی ہے۔ گویا ہمارا نصاب تعلیم جامع ہے قدیم و جدید علوم کا، اور ہمارے نظام تعلیم جامع ہے تعلیم کا بھی اور تربیت کا بھی، کیونکہ تعلیم کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ انسان بنانا ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی سے تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا، جبکہ اسلام کی نظر میں تعلیم تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم جو ہے وہ عبادت ہے، وہ مشن ہے، وہ مقصد ہے۔ اس لیے کہ قومیں اور انسان اور افراد اور معاشرے وہ تعلیم سے بنتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بھی جب ملائکہ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں تو جواب میں آدم علیہ السلام کا علم پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی علمی شان کو ان کے سامنے پیش کیا۔ گویا عبادت سے بھی زیادہ اہم علم ہے، اس لیے کہ اگر علم ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر عبادت بھی صحیح ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد انسان سادی ہونی چاہیے، مردم سادی ہونی چاہیے، افراد سادی ہونی چاہیے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے اور اللہ کے بھیجنے کے 4 مقصد ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات قرآنی، یعنی قرآن کریم کی آیات کو صحیح اور اس کے قواعد اور ضوابط اور تجوید کے مطابق پڑھانا۔ دینی مدارس میں اس کا شعبہ قائم ہے، اور جو اس کا تو شعبہ تحفیظ ہے، ناظرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے اپنے آداب اور اصول اور ضوابط ہیں اور قواعد ہیں۔ اس لیے اللہ نے مستقل حضور کی زندگی کا ایک مقصد اس کو بتایا۔ دوسرا مقصد ہے تعلیم کتاب، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کے معانی اور علوم بتانا۔ دینی مدارس میں جو کتب کا شعبہ ہے جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ تیسرا مقصد ہے حکمت کی تعلیم۔ حکمت بڑا جامع ہے، اس سے مراد اہل علم نے سنت کو بھی لیا ہے، یعنی قرآن کریم کے علوم اور حضور علیہ السلام کی عملی زندگی، اس کی تعلیم دینا، یہ بھی دینی مدارس میں ہے اور یہ تربیت میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے یزکیم تزکیہ ہے کہ انسان کو انسان بنانا اور اس کو اچھے اخلاق
اور کردار سکھانا، یہ بھی الحمدللہ دینی مدارس کے نظام کا حصہ ہے۔ تو تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یعنی انسان کو برے عیبوں سے اور برے خیالات سے اور برے نظریات سے پاک کرنا اور اس کو اچھے اور پاکیزہ عقائد و نظریات اور اعمال کی تعلیم دینا، یہی جو مقصد ہیں نبوت کے اور حضور کی بعثت کے، یہی دینی مدارس کے مقصد ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم جامد ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ناواقفی کی دلیل ہے۔ دینی مدارس کا نصاب تعلیم جامد نہیں بلکہ متحرک ہے اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ باقاعدہ ہر دور اور زمانے میں دینی مدارس کے نصاب میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن بنیاد وہی رہی، قرآن و سنت کے علوم۔ بنیاد میں تبدیلی کیے بغیر جتنے بھی ممید اور معاون علوم ہو سکتے ہیں اور وقت کی ضرورت ہوتے ہیں، وہ ان کا اضافہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ چنانچہ ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درس نظامی بر صغیر میں مرتب کیا تھا، ان کے دور سے لے کر آج کے دور تک اس میں 20 تبدیلیاں ہو چکی، اور ہمارے وفاق المدارس کی باقاعدہ نصاب کمیٹی ہے جو وقتاً فوقتاً حالات کا جائزہ لیتی رہتی ہے اور نصاب میں تبدیلی کرتی رہتی ہے۔ لہذا یہ لوگوں کا کہنا اور بعض لوگوں کا یہ خیال کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم جامد ہے اور دینی مدارس کا نصاب فرسودہ ہے، یہ غلط ہے۔ دینی مدارس کا نصاب وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، متحرک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس کی جو بنیاد ہے قرآن و سنت کے علوم، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کے علوم قیامت تک کے لیے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور اللہ نے اس کو آئیڈیل قرار دیا، اور آپ نے جو عملی طور پر قرآن کی تصویر و تفسیر پیش کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی معاون علوم ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اضافہ بھی ہوا، تبدیلی بھی ہوئی اور کمی بھی ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم، اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ دینی مدارس جو ہیں ان کا یہ نصاب تعلیم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور جب اس نصاب نے پہلے کسی دور میں فرقہ واریت کو جنم نہیں دیا، آج وہ کیسے فرقہ واریت کو جنم دے سکتا ہے؟ اور یہ نصاب تعلیم بنیادی طور پر دنیا کے کئی ممالک میں ہے اور وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے جیسی بعض ملکوں میں ہے، تو اس کی وجوہات اور اسباب کچھ اور ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس جو ہیں ان کے اندر تشدد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال مدرسے میں ہی گزارے ہیں، بچپن بھی، جوانی بھی اور عمر کے اس حصے میں بھی میں دینی مدرسے سے وابستہ ہوں۔ مدارس کی تعلیم امن کی تعلیم ہے، پیس کی تعلیم ہے، تحمل کی، رواداری کی اور ہارمنی کی تعلیم دیتی ہے۔ مجھے مدرسے نے یہ سکھایا ہے کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ، مجھے مدرسے نے یہ سکھایا ہے تمام آسمانی کتابوں کو مانو، مجھے مدرسے نے یہ سکھایا ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کرو، مجھے مدرسے نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، مجھے مدرسے نے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ ایک انسان کا بے گناہ قتل پوری دنیا انسانیت کا قتل ہے، مجھے مدرسے نے ہی غیر مسلموں کے حقوق بتائے ہیں، مجھے مدرسے کی تعلیم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ دینی مدارس کی تعلیم تشدد یا انتہا پسندی کی تعلیم کا ذریعہ بنتی ہے، یہ بالکل حقیقت کا سے انکار ہے اور یہ زمینی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ دینی مدرسہ نام ہے اسلام کی تعلیم کا، اور اسلام لو اور پیس کا دین ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں اس کی تعلیم ہوگی تو وہاں بھی لو اور پیس کی تعلیم ہوگی۔ دنیا میں جو دہشت گردی ہے اس کا الزام مدارس پر لگایا جاتا ہے، حالانکہ یہ دہشت گردی دنیا میں 20 سے 25-30 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور دینی مدارس تو دنیا میں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے ساتھ چلتے ہیں۔ 15ویں صدی ہجری میں اسلام جا رہا ہے، اور مدارس بھی دنیا میں اس وقت سے ہیں جس وقت سے دنیا میں اسلام ہے۔ اگر ان مدرسوں کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی تو آج سے 200 سال 300 سال پہلے بھی ہوتی۔ اگر آپ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کو دیکھیں تو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو مدارس ہیں، یہ مدارس کوئی 250 سال سے، کوئی 300 سال سے، 200 سال سے ہیں۔ اگر اس خطے میں آج جو صورتحال ہے ان مدارس کی وجہ سے ہوتی تو آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے بھی ہوتی۔ پھر ہمارے تمام مدارس کے اندر مسجدیں قائم ہیں، ان مساجد میں
سوسائٹی کے لوگ 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، اور یہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، یہ دینی مدارس نہ زمین کے نیچے ہیں نہ آسمان کے اوپر ہیں، اور ان کے گیٹ ہر وقت کھلے ہیں، اور لوگ جو وہاں 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں اگر ان کو وہاں دہشت گردی کی تعلیم نظر آتی، کوئی ویپن ہوتے اور اس کی ٹریننگ نظر آتی، تو وہ نہ اپنے بچے ان مدارس کے حوالے کرتے اور نہ ہی ان مدارس کو اپنا فنڈ دیتے اور ڈونیشن دیتے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ دینی مدارس کسی حکومت کی امداد سے نہیں چل رہے، اپنی مدد آپ کے تحت اور پبلک کے تعاون سے چلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پبلک کا تعاون یہ مدارس پر ان کے اعتماد کی دلیل ہے، اور پبلک اپنے بچے دیتی ہے، کوئی اپنا بچہ کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتا جس پر اسے اعتماد نہ ہو۔ اور یہ 20 سے 25 لاکھ طلبہ اور طالبات، ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کے بچے ہیں جو ان ملکوں کے اندر رہتے ہیں، اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ اپنے بچے بھیجتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی ان مدرسوں میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں یا انتہا پسند تیار ہوتے ہیں، یہ حقیقت کا انکار ہے۔ دنیا میں جو دہشت گردی ہے ہماری نظر میں اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کچھ اور ہیں، جب تک مرض کی تشخیص صحیح نہ ہو اس وقت تک اس کا علاج صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا مدارس جو ہے وہ تو امن کی تعلیم دیتے ہیں اور پیس کی تعلیم دیتے ہیں، اور مدارس کا یہ کردار ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ ان مدارس نے کیا خدمات سر انجام دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی علوم کا تحفظ، کہ 1400 سال سے آج تک جو قرآن و سنت کے علوم اصل شکل میں اور مکمل شکل میں محفوظ اور موجود ہیں، یہ ان مدارس کی برکت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں ان کو ذریعہ اور سبب بنایا۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو علماء ہر مشکل کا حل شرعی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پورا علوم کا ورثہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اسلامی تہذیب و تمدن، یہ آج تک اسلامی ثقافت اور کلچر، اسلامی روایات و اقدار، اس کا تحفظ ان دینی مدارس کی برکت سے ہے۔ پھر ان دینی مدارس نے قومی یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی، مہاجر، غیر مہاجر، سرائکی، نان سرائکی، تمام مختلف زبانیں بولنے والے ایک چھت کے نیچے رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور آج تک لسانی یا صوبائی بنیادوں پر مدارس میں کبھی کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ اگر یہ مدرسے قوم کو تقسیم کرتے تو پھر ان مدرسوں کے اندر یہ سارے لوگ کیسے اکٹھے ہوتے؟ یہ تمام صوبوں کو ایک جگہ پڑھاتے ہیں، یہ اکائی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ قومی وحدت کو فروغ دیتے ہیں، یہ ملی وحدت کو فروغ دیتے ہیں۔ اور جب ایک چھت کے نیچے 7 سے 8 سال سندھی، پٹھان، بلوچی، پنجابی، مہاجر، غیر مہاجر، سرائکی، غیر سرائکی اکٹھے پڑھیں گے، ان میں محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت آگے ٹرانسفر ہوگی، پورے ملک کے اندر پھیلے گی۔ تو ان مدارس نے تو قوم کو وحدت کا پیغام دیا ہے، نہ یہ کہ قوم کو تقسیم کیا۔ انہوں نے تو ملکی یکجہتی میں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں ان مدارس کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں اور بر صغیر کے دوسرے ملک ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اور دنیا کے کئی ممالک میں ایسے پسماندہ علاقے موجود ہیں جہاں کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے، جہاں کوئی ہائی اسکول نہیں، کالج اور یونیورسٹی کا نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن وہاں ایک گاؤں میں جہاں بجلی نہیں، جہاں سڑک نہیں، جہاں ضروریات زندگی کا سامان نہیں، وہاں ایک مکتب موجود ہے، وہاں ایک مسجد میں مدرسہ موجود ہے، اور وہاں پر وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے، علی باتا صاحب پڑھا رہا ہے، وہ دینی علوم پڑھا رہا ہے، اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ان کو علم کی روشنی دے رہا ہے۔ تو فروغ تعلیم میں، لٹریسی ریٹ میں، شرح خواندگی کو بڑھانے میں ان مدارس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ان مدارس نے ایک بہت بڑا خدمت یہ کی کہ انہوں نے خواتین میں تعلیم کو عام کیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ مولوی عورت کی تعلیم کا مخالف ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ عورتوں میں تعلیم کا فروغ پرائیویٹ سیکٹر میں ان مدارس نے کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں دینی مدارس کی جو لڑکے اور طلباء کے مدارس ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور فیمیل اور لڑکیوں اور طالبات کے مدارس کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں فیمیل کی تعداد زیادہ ہے اور میل کی تعداد کم ہے۔ تو اس سے خواتین کے اندر تعلیم گئی ہے اور عورتوں کے اندر تعلیم کو عام کیا ان مدارس نے۔ پھر ایسے قبائلی علاقے جہاں کے لوگ اپنے بچیوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں، ان علماء نے وہاں مدارس قائم کیے اور وہاں پر تعلیم کو عام کیا۔ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے اندر علم کی روشنی پھیلائی ہے اور ان کے اندر جا کر علم کا نور پھیلایا۔ پھر انہوں نے غریب طبقے کو سنبھالا ہے، مڈل مین طبقے کو سنبھالا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو غریب کا بچہ تو ہمیشہ تعلیم سے محروم رہتا، اس لیے کہ آج تعلیم تو بڑی مہنگی ہو گئی ہے، آج تو تعلیم تجارت بن گئی ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اتنی فیسیں ہیں کہ عام آدمی دے نہیں سکتا، اور گورنمنٹ اسکولوں کے اندر تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے
ہوتے تو غریبوں کے بچے تو ہمیشہ تعلیم سے محروم رہتے. انہوں نے ان کو تعلیم دی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے. انہوں نے 20 سے 25 لاکھ طلباء اور طالبات کے تعلیم مفت انتظام کیا، رہائش کا مفت انتظام کیا، ان کے لیے میڈیکل کی سہولتوں کا انتظام کیا، ان کو ماہانہ وظیفہ دیا، ان کو کتابیں یہ دیتے ہیں، ضرورت کے مطابق کپڑے اور لباس یہ دیتے ہیں. دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس کی مثال نہیں ہے کہ 20 سے 25 لاکھ طلباء اور طالبات کو مفت تعلیم دی جاتی ہو اور کوئی ٹیکس نہ لیا جاتا ہو. اور کوئی قوم سے، جن ملکوں کے اندر مفت تعلیم ہے وہ وہاں قوم سے ٹیکس لیتے ہیں، ان ٹیکسوں سے وہ تعلیم مفت دیتے ہیں. مدارس تو کوئی ٹیکس نہیں لیتے ہیں. مدارس تو کے پاس تو کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ وہ قوم سے ٹیکس لے کر ان کے بچوں کو مفت تعلیم دے. وہ تو لوگوں سے تعاون حاصل کر کے اور خود ایک ایک پائی جمع کر کے قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں. دنیا کے مالدار ملکوں میں بھی اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی کہ وہاں جناب والا بچوں کو 25 لاکھ بچوں کے تمام ضروریات کا انتظام کیا گیا ہو اور ان کو تعلیم دی جا رہی ہو اور ان کو دنیا کا کارآمد اور مفید شہری بنایا جا رہا ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ جی مدارس سے فارغ ہونے والے بچے سوسائٹی میں فٹ کہاں ہوں گے؟ ان کے لیے جاب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیم روزگار کی ضمانت نہیں دیتی. آج دنیا میں کتنے PhDs ہیں، کتنے ماسٹر کیے ہوئے لوگ ہیں جو بیچارے مارے پھرتے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملتی. تو تعلیم یہ لازمی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس سے آپ کو جاب ضرور ملے گی. اور اگر آپ دیکھیں تو بے روزگار لوگوں کی تعداد ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجوں سے پڑھ کر نکلنے والوں میں زیادہ ہے، مدارس سے کم پڑھنے والوں میں کم ہے. مدارس کے لوگوں کے لیے آپ نے کبھی آج تک نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کے کسی طالب علم نے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو. لیکن ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ایک بچے نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ ڈگری لی، مگر اس کے بعد اس کو اس ڈگری کے مطابق اس کو جاب نہ ملی اور وہ بیچارہ تنگ آیا اور اس نے خودکش کر لی. یہاں لطیفے کے طور پر کہتا ہوں جو حقیقت بھی ہے، کھانے سے تو مرا ہے، کبھی بھوکا نہیں مرا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمارے ایک مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے آج تک ایک ایسا عالم دین نہیں دیکھا جس نے صحیح معنوں میں علم دین حاصل کیا ہو اور اس نے اپنے علم دین پر عمل بھی کیا ہو اور اللہ نے اس کو عزت کی زندگی عطا نہ کی ہو. ایک عالم دین ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کوئی روزگار کی ضمانت نہیں. دوسرا یہ کہ اس کا تناسب دوسری جانب میں زیادہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آگے PhD کرتے ہیں، تخصصات کرتے ہیں، بعض یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسلامیات کے لیکچرار لگتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں ٹیچر لگ جاتے ہیں، اور بعض مساجد میں جاتے ہیں. مساجد کے اندر جا کر قوم کو مذہبی رہنمائی مہیا کرنا، جس کو کہا جاتا ہے مذہبی سروسز، یہ بھی تو آخر قوم کی ضرورت ہے. یہ انہی دینی مدارس نے ان کو مہیا کیا ہے اور اس ضرورت کو بھی دینی مدارس نے پورا کیا ہے. اور اس کے باوجود الحمدللہ دینی مدارس کے طلباء جو ہیں ان کے لیے کئی جگہ پر خدمات کے مواقع ہوتے ہیں. وہ ملک اور بیرون ملک اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ مدارس کے طلباء جو ہیں وہ سوسائٹی کے عام شعبوں میں نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود ان کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے ملکی نظام کے اندر اسلام کو لے آئیں، اگر ہمارا عدالتی نظام اسلام کے مطابق ہو تو آپ کو مولوی عدالت میں پریکٹس کرتا نظر آئے گا، وہاں بطور وکیل اور بطور وہاں پر لا کا ذمہ دار بنتا نظر آئے گا، آپ کو مولوی بطور جج نظر آئے گا. اگر ہم اپنے بینکوں کے اندر اسلام کے مطابق لین دین شروع کر دیں اور ہماری تجارت اسلامی تجارت ہو جائے تو آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح آپ دیگر طبقات میں دیکھ لیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنے نظام سے نکالا. آج ہم دین کو واپس لے آئیں تو دین جاننے والے پرزوں کی ہمیں ضرورت پڑ جائے گی، ہمیں پھر ان کو لانا پڑے گا. تو اس کی ذمہ داری بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصل ہماری حکومتی نظام پر ہے، ہمارے ملکی نظام پر ہے. اگر ہم آج بھی اپنا ملکی نظام اسلام کے مطابق بنائیں تو اسلامی علوم کا علم رکھنے والے اور ماہرین شریعت کی ضرورت دنیا ہر میدان میں آپ کو پڑے گی اور وہ ہر جگہ پر آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان دینی مدارس کی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے آج تک الحمدللہ قوم کی ہر مشکل وقت میں رہنمائی کی ہے اور کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ قوم کو کسی دینی رہنمائی کی ضرورت پڑی ہو اور وہاں پر ان کو رہنمائی مہیا نہ کی گئی ہو. اور ان کا یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے کسی پر یہ کسی حکومت پر بوجھ نہیں بنے بلکہ انہوں نے عوام کے تعاون سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ان اداروں کا اور اپنے اس مدارس کا نظام چلایا ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کی خدمات کو تو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ
کہ ہم دینی مدارس پر کوئی انگلیاں اٹھائیں. اور آج دنیا میں جو واقعات بھی ہوئے جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ ہے یا 7/7 کا واقعہ ہے، ان واقعات میں کوئی ایک شخص بھی جو ان ملکوں نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ دی ہے، کسی ایک کا تعلق بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مدرسے سے نہیں ہے، کسی ایک نے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی ہے. لہذا ان مدارس کے اوپر الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی بھی ہے، یہ زیادتی اور ظلم بھی ہے. دینی مدارس کے کردار کو سمجھنے کے لیے دینی مدارس کا وزٹ کرنا ضروری ہے. میں 20 لاکھ طلبہ اور طالبات اور 15,000 مدارس کے نمائندے کی حیثیت سے پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اور ان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر ہمارے نظام کو خود دیکھیں. اور جب وہ ہمارے نظام کو خود دیکھیں گے تو وہ خود یہ کہیں گے کہ جو خدمت آپ سر انجام دے رہے ہیں انسانی حوالوں سے بھی شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ ہمیں گولڈ میڈل دیں نہ کہ کوئی الزام دیں. وما علینا البلاغ.